نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلام القديم وكتاب العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرات گرامی، ہر ایک رسول اور نبی کا مرتبہ، ہر ایک کی شان اور ہر ایک کا درجہ بالکل جدا جدا ہے، اور ایک کا درجہ دوسرے میں مدغم نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اس کے مرتبہ نبوت میں گھٹانا یا بڑھانا انبیاء کے ارشاد کی اتباع کامل نہیں ہے، بلکہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ ایمان یہی ہے کہ جس شان سے کوئی نبی اور رسول مبعوث ہوا، اس کو اسی طرح انہی صفات کا حامل مانا جائے اور جانا جائے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اسی لیے سرکار دو عالم نبی مکرم محمد رسول اللہ کا درجہ مندرجہ بالا آیت کے ماتحت تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے مدارج سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ سرور کائنات مختار شجاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار، سب رسولوں کے قافلہ سالار، سب میں اعلیٰ افضل اور سب کے مقام سے بلند و بالا ہے۔ وہ اس طرح کے تمام انبیاء علیہ السلام کے تمام فضائل و کمالات خداوند عالم جل مجدہ کے عطا کردہ تھے، اور وہ خداوند عالم کی کسی ایک صفت سے مستفید تھے۔ وہ سب انبیاء میں قلیل و کثیر تمام ہی صفات کا ظہور تھا، مگر اصلی منبع فیض کوئی ایک ہی صفت خاص۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام شرف تکلم سے مستفید تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام احیاء موتیٰ شفائے امراض کی صفت خاص سے مستفید تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفت علمی میں ممتاز و سرفراز ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ علمی صفت وہ صفت اور وہ فضیلت ہے جس کو تمام محاسن و اوصاف اور انسانی کمالات پر فوقیت و فضیلت حاصل ہے۔ تمام صفات اپنی کارگزاری میں علم ہی کے محتاج ہیں، اور علم ہی پر مراتب صفات ختم ہوتے ہیں۔ بس جو نبی صفت علم سے مستفید ہو، وہی مراتب میں سب انبیاء علیہ السلام میں ازرو مقام نبوت زیادہ بلند اور مخدوم و مکرم ہوگا، اور یہ ظاہر ہے کہ جو نبی کمالات علمی و عملی میں سب سے بلند ہو وہی سید الانبیاء ہو سکتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت
اور سب سے بڑا شرف و امتیاز یہی ہے۔ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور جامع حیثیات و جامع اوصاف اور ہر لحاظ سے مشعل ہدایت اور نمونہ عمل تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی بلندی مرتبہ اور رفعت مقام ویسی ہی مسلمہ ہے کہ کوئی پہلو بلندی کا آپ کے مکمل اسوہ حسنہ سے باہر نہیں ہے، بلکہ اس کا پایا جانا ایسا متحقق ہے کہ اس میں ازلیت و اخرویت پائے بغیر چارہ نہیں۔ تمام افراد اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ سے ہدایت اور روشنی حاصل کر سکے۔ آپ صرف پیغمبر نہ تھے جو تبلیغ ہی پر اکتفا فرماتے، نہ صرف عابد تھے جو کسی جنگل یا پہاڑ کے درہ میں بیٹھ کر محض اللہ اللہ کرتے، نہ صرف دنیا دار تھے تو زندگی جاہ و تمطراق سے گزارتے تھے۔ آپ کو تو ہر خیال، ہر درجہ کے لوگوں کو ہر قسم کی پاکیزہ تعلیم دینی تھی تاکہ شاہ و گدا، امیر و غریب، ادنا و اعلیٰ سب حضور کے فیض سے فیض اندوز ہو سکے، اور یہی ہر نو سے رفعت ذکر کا سبب ہے۔ منقولات کو اگر برطرف بھی رکھ دیا جائے تو معقولات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ رفعت ذکر کا مقام مولا کریم کے ذکر کے ساتھ عالم بالا میں، ملأ الاعلیٰ میں، ملائکہ میں، عرش اعظم پر، قطب سماویہ میں، تحت الثری میں، نمازوں میں، اذانوں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، عبادت و اخلاق میں، روب و داد میں، حقائق و دقائق میں اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت سے کسی انجان سے انجان کو بھی تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ عملی دنیا کے عملی اولو العزموں کا مطالعہ کیجئے تو یہ راز یوں بھی تشت از بام ہوتا ہے۔ خلاصہ فرمائے، کروڑوں تو شاید مگر لکھوں کا بندے اللہ کے یقیناً ایسے ملیں گے جو اپنی نجات سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات سے وابستہ سمجھتے ہیں، اور آج ہی نہیں بلکہ سینکڑوں برس سے سمجھتے چلے آئے ہیں۔ یہاں عقیدہ کی صحت و غلطی پر بحث نہیں، بلکہ مقصود نفس یہ ہے کہ ان کی زبانوں پر نام ہے تو غوث العظم کا، دلوں میں اعتقاد ہے تو محبوب سبحانی کا۔ لیکن ذرا سوچ کر بتائیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے سارے پیش رو اور پس رو، حسن بصری، جنید بغدادی، خواجہ اجمیری، شیخ احمد سرہندی، نظام الدین دہلوی، شہاب الدین سہروردی، فرید الدین اجودنی، علی احمد صابر کلیری، گنج بخش علی حجویری، سب کے سب کس بات پر نہادہ اس کی شے پر فخر رکھنے والے تھے۔ اپنی تقدیس و سروری پر یا عرب کے امی کی غلامی اور مکہ کے یتیم کی چاکری پر اللہ اللہ کروڑوں کے پیشوا سرکار کے آستان پاک کے جارو کشی فخر سمجھتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار رشی، رہنما اور راہب اہل ریاضت گزرے ہیں، مگر یہ اعزاز و امتیاز تک کسی کے حصے میں آیا ہے نہ آئے گا۔ امام بخاری کے مرتبہ و عظمت کو کون نہیں جانتا، جن کی کاوش و تحقیق کی نظیر کسی ملک میں نہیں ملتی۔ امام مسلم، امام مالک، امام داؤد، امام ترمذی، امام نسائی کے اشغال علمی کس سے پوشیدہ ہیں، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری عمریں اسی پر ختم کر دی، وہ صرف ایک امی ہی کے ارشادات و اعمال جمع کریں۔
اسقلانی، عینی، طیبی اور اسقلانی، سخاوی، شوکانی، قاضی اور امام نووی اور ان جیسے ہزاروں دوسروں نے اپنی زندگیوں کو کس چیز کے لیے وقف کر دیا؟ یہی کہ مکی امی علیہ السلام کے اقوال کی شرح و تفسیر اور اس کی جانب منسوب الفاظ کی تنقیح و تنقید کرنا، تنقیح و تنقید۔ محققین ابن جوزی، ابن تیمیہ، ابن قیم کی ساری زندگیوں کا کارنامہ یہی تو ہے کہ فلاں فلاں بات بدعت اس محبوب کی سنت کے خلاف ہے، اور فلاں فلاں اقوال اس کی جانب منسوب کرنا، اس پر اختراع کرنا ہے۔ کیا کسی بڑے سے بڑے ادیب، مہندس، فاضل، رہنما کے ملفوظات اس کاوی سے جمع کیے گئے، یا کسی کا ایک ایک لفظ، ایک ایک فکرہ اور ایک ایک قول اتنی سخت گرا اور منہ شگافیوں کے بعد پاکیزہ نفوس کے واسطوں اور سچوں کی شہادتوں سے یوں سلسلہ پر سلسلہ منقول ہو کر اہل جہان تک منو ان پہنچا ہے؟ کہنا پڑے گا نہیں اور ہرگز نہیں۔ ابن اسحاق اور ابن حشام، سہیلی اور زرقانی، ابن سعد، قاضی عیاض، دمیاطی، مغلطائی اور ان کے سدھا شاگردوں اور دوستوں کی ضخیم مجلدات کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ اسی پر کہ اسی معلم کائنات کی سیرت کا ایک ایک گوشہ انہوں نے محفوظ کر لیا ہے، اور اسی کی کتاب زندگی کی ایک ایک سطر حفظ کرنا اپنے لیے 100,000 نجات سمجھا۔ امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے، کوئی دل ایسا نہیں جو آپ کی عظمت سے خالی ہو۔ آپ اور آپ کے شاگرد، بلکہ ان کے شاگردوں کے شاگرد اس پایا کے تھے کہ معاصرین ماں بعد آنے والوں نے انہیں امام وقت تسلیم کیا، لیکن خود یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کے احباب و رفقا سفیان ثوری، اوزاعی، ابو یوسف، محمد، زبر اور حسن و حماد، مزنی، طحطاوی اور سرخسی اور ہزارہ فقہا جو آج تک ہو چکے ہیں، ان کا مشغلہ حیات کیا رہا ہے، اور یہ گروہ در گروہ کیا کرتے رہے ہیں؟ اسی امی محبوب کے لائے ہوئے قانون کی شرح و تفسیر اور اسی ان پڑھ کی بتائی ہوئی شریعت کے فروع کا حل، جزئیات اور احکام کا استنباط، جس کو وہ وسعت حاصل ہے جو کسی قانون کو نصیب نہیں۔ مثنوی شریف مولانا روم آج بھی کتنے دلوں کو مست کیے اور کتنی محفلوں کو گرمائے ہوئے۔ یہ مولانا رومی، خواجہ حافظ، سعدی شیرازی، نظامی گنجوی، خسرو اور جامی، عطار اور سنائی صدیوں سے کس کے نام پر بجت کرتے ہیں اور کس کے گیت گاتے چلے آ رہے ہیں؟ وہی بادیہ عرب کا بھوریا نشین جس کے لیے شاعری کوئی مرغوب اور دل خوش کن مشغلہ نہ تھا۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له کا امتیازی نشان رکھتا تھا، جو شعر کہنا تو بجائے خود شعر کو موزونیت کے ساتھ پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، جس کے سوا ایسی عقیدت، قلب اور خلوص اور ارادت کے ساتھ جہان بھر میں کچھ نہیں لکھا گیا اور نہ یوں بےتاب ہو کر پکارا گیا۔ عمر فاروق، علی المرتضیٰ کے نام سے کس کا کلیجہ نہ دہلا، بڑے بڑے سورماؤں کے چھکے چھوٹے، خالد سیف اللہ کی شمشیری بخارا شگاف اور عمر ابن العاص کی تدبیروں نے پتھروں کو پانی پانی کر دیا۔ ہارون اور ماموں، سلجوق اور غزنوی اور غوری، تیمور و بابر، عثمان و سلیم، طارق و قاسم، لودھی و خلجی، ہمایوں، جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب کس شمع کے پروانے تھے؟
اور کس کی خاک بوسی کو اپنا معراج کمال اور وسیلہ نجات سمجھتے تھے. اسی حضرت عبداللہ کے نور نظر اور حضرت آمنہ کے لال. غزالی کی تصانیف اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں نے اسرار دین اور معالجہ امراض نفسانی پر جو دفتروں کے دفتر تیار کر دیے، ان کا اصل اور لب لباب کیا ہے؟ اسی نبی امی کے لائے اور پھیلائے ہوئے دین کی حمایت و نصرت اور اس کی تبلیغ و تربیت ابو الحسن عشری، ابو بکر باقلانی، رازی، نصفی اور جرجانی نے عقائد و کلام میں تصانیف کا جو انبار لگا دیا ہے، اور ان کے متبع جس طرح ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، اور آج 14ویں صدی کس پر روشن نہیں؟ تابعین، قتادہ، مجاہد، ابن زیاد نے جو معانی قرآن کی خدمت کی، اس کا صلہ کس کے امکان میں ہے؟ اور ابن جریر کی 23 مجلدات کو کون بھول سکتا ہے؟ ابن کثیر کی محنت و جستجو کی داد کون نہیں دے سکتا؟ بیضاوی اور زمخشری کی قدر کس کے دل میں نہیں؟ ابن حبان اور ابو سعود نے اپنی پیاری عمریں اسی خدمت کے لیے وقف کر دی. اس میں تصور دیکھ رہی ہے کہ سب کے سب اپنے مجلدات لیے ہوئے اسی امی کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہے اور اسی کی نگاہ کرم کے منتظر کھڑے ہوئے، اور ان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ اس کے قدموں پر نثار ہو جائے. صرف و نحو اور لغت کی طرف آئیے. اس میدان میں کسی ایک سے بھی اس میدان میں ایک سے ایک بڑھ کر امام فن نظر آئیں گے، ایسے کہ جن پر خود فن کو ناز ہے. قصائی اور ابو الاسود، خلیل، ابن مالک اور ابن حاجب، جوہری، ابن منظور، بیدی، کسی نے طرف پر لکھا، کسی نے نحو پر، کسی نے لغت کو اپنا موضوع بنایا، لیکن ان تمام انتھک ریاضتوں اور بے حساب الفاظ کے ذخیروں کے پیچھے مقصود اصلی سب کا کیا رہا؟ یہی کہ اس محبوب خدا کے فرمودہ دین کی خدمت غور کا مقام ہے کہ کیا دنیا میں امیوں کو یہی مرتبے حاصل ہوا کرتے ہیں جو اولو العزم اہل علم کو بھی نصیب نہیں ہوا. سب سے آخر فلسفیوں کے گروہ کو لیجئے جو کبھی کسی کے نہیں ہوئے، ہر نظریہ ہے اور ہر دلیل مطلوب، لیکن یہاں انوکھا ہی طریقہ کار ہے. ابن سینا، ابن رشد، طوسی اور فاریابی، رازی اور شیرازی، سب کے سب اسی زلف معمر کے اسیر اور سب کے سب اسی کے دامن عقیدت کے اسیر. وہ کون ہے؟ نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان کے چھوٹے کریوں اور موضوع سے لے کر عرب کے ریگستانوں، چٹیل میدانوں، افریقہ کے صحراؤں، بیابانوں، لندن، پیرس اور امریکہ تمدن داروں تک ہر روز میں بھی 5 بار کس کے نام کی پکار اللہ تعالیٰ کے اس میں پاک کے ساتھ ہوتی ہے. اپنی ذاتی عقیدت مندی کو الگ رکھیے. محض ایک خالی الذہن اور نا طرفدار تماشائی کی حیثیت سے محض واقعات پر نظر کر کے فرمائیے یہ مرتبہ، یہ اکرام کسی رہبر، کسی حاجی کو حاصل ہوا ہے جو آسمانوں کے نبی، چرند و پرند کے نبی، زمینوں کے نبی، عرش و فرش کے نبی، کوہ و دشت کے نبی، سمندروں اور پہاڑوں کے نبی، حیوانات اور جمادات کے نبی امی کو حاصل ہوا. اور حاصل بھی اس وقت جب قوت والے زور آور قریش اپنے خیال میں اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کے مستحکم ارادے کر چکے تھے. تو وعدہ ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر رکھا ہے، جس میں عدلیت ہو،
اولیت اور بقا و دوام کی مستحکم حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر ذکر اس کا بلند نہ ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ نام اس کا سرفراز نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ بلندی ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تفسیر ہے جو اوراق لیل و نہار پر 1400 برس سے ثبت چلی آ رہی ہے اور حشر کے آگے تک چلی جائے گی۔ پھر حشر کے دن بھی جو عند اللہ حضور کا مرتبہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ اس سے قطع نظر کر کے صرف اس مرتبہ کو تصور کیجئے جو محض اس بلندی ذکر کے لحاظ سے اس روز حاصل ہوگا۔ کہیں سے ملوک و سلاطین فوج در فوج آ رہے ہوں گے، کہیں سے تاجوروں کے ٹھٹ کے ٹھٹ، کہیں سے محدثین اکرام اور فقہائے عظام جوگ در جوگ حاضری کی تمنا لے کر حاضر ہو رہے ہوں گے، کہیں سے مفسرین، اہل اصول، اہل تصوف، اہل لغت، اہل سیر، اہل رجال، اہل صرف و نحو، اہل معانی، اہل بیان، اہل اخلاق، اہل منطق، اہل فلسفہ، غرضے کے جس فن کو لیجئے اس کے ائمہ ادب سے پرے جمائے ہاتھ باندھے خادمانہ انداز میں کھڑے ہیں۔ کون ہے جو اس انعام کی تصویر کھینچے اور اس میدان کا تصور کرے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ میرے پیر و مرشد کے ارشادات عالیہ ہے جو ورفعنا لک ذکرک کے تحت آپ نے بیان فرمائے۔ اس سلسلے میں چند باتیں جو میں نے نظر انداز کر دی تھی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سب انسان اپنے تمدن، تمسر، اجتماع، انتظام، اقتصاد، اعتدال، قوا، اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفوس کے لیے قانون الہی کے محتاج ہیں، اور یہ قانون انبیاء اور مرسلین کے ذریعے سے مخلوق الہی کو پہنچے چلا آیا ہے، اور ہر زمانہ میں ہر مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرتی چلی آئی ہے۔ لیکن گزشتہ زمانہ میں جس قدر قوانین الہی، شرائع الہامی پوری دنیا پر نازل ہوئے وہ ہر ایک قوم کے لیے جداگانہ اور علیحدہ علیحدہ تھے۔ ان میں کوئی قانون ایسا نہ تھا جو تمام عالم کے لیے یکساں مفید ہو یا تمام اقوام عالم اس کو ماننے کے لیے مکلف ہو، مگر آخری زمانہ میں جب تمام ہادیوں اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قوانین الہی کے عاملوں یعنی انبیاء اور مرسلین کی تسبیح کے تمام دانے منظم طریقے پر مسلسل پرو دیے گئے تو ان سب کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات اور مسلم قانون الہی تمام جہان والوں کے سامنے پیش فرمایا اور ارشاد کیا کہ یہ قانون ساری دنیا کی تاریکی دور کرنے کے لیے نور اور تمام گمراہ انسانوں کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ چنانچہ اس قانون کو جن لوگوں نے مانا اور جن ذی عقول انسانوں نے اس کے سامنے سے تسلیم کیا وہ مسلمان کہلائے، اور جن بے راہ رو لوگوں نے اس سے سرتابی اور سرکشی کی ان کو کافر یا منکر کے لقب سے پکارا گیا۔ اور یہ کھلی ہوئی بات اور ایک واضح حقیقت ہے کہ جس ذات گرامی کے آوردہ قانون سے گمراہ انسانوں کو دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود حاصل ہو وہ ذات مقدس یقیناً اس قابل ہے کہ اس پر اپنا تمام عزیز ترین سرمایہ، محبوب ترین متاع قربان کرنے میں دریغ نہ کیا جائے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ نبی اور رسول کو اس کی شان نبوت تک جاننا اور ماننا جس سے وہ متصف ہو لازم و واجب ہے، اور اس کے مرتبہ و حیثیت سے کم سمجھنا اس کی توہین جو صریحاً کفر ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی قابل یاد ہے کہ ہر ایک رسول اور نبی کا مرتبہ، ہر ایک کی شان اور ہر ایک کا درجہ بالکل جدا جدا ہے، اور ایک کا درجہ دوسرے میں مدغم نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر فرماتے ہیں جملہ انبیاء اور مرسلین کے
اپنے اپنے مذاہب میں الگ الگ فرق و فضیلت ہے، مگر حضور علیہ السلام سب سے افضل و اکمل ہے۔ آپ کے لائے ہوئے احکام کے سامنے بلا چون و چڑا سر جھکا دینا، تسلیم کر لینا، عمل کے لیے تیار ہو جانا ہی سبب نجات اور ذریعہ رہائی ہو سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اقوال اور اعمال سے یہ بات صریح ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گفتار، رفتار، کردار، تمام اوضاع و اطوار میں بلا کسی قسم کے تردد و توقف کے آپ کی پیروی کرتے تھے۔ ہاں، وہ امور جو مخصوصات نبوت ہوتے تھے اور صحابہ کرام کو ان کی تخصیص کا علم بھی ہوتا تھا تو ان کے اتباع میں وہ کوشش نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، صحابہ کرام ان خاص باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ حضور کی خصوصیت تھی۔ آپ کی خصوصیات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ نبی شریک نہیں ہو سکتا تو امتی کیسے شریک ہوگا؟ یہاں ایک مسئلے کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ایک صاحب حضور کی نعتیں دف پر سناتے ہیں، ان کا نام میں نہیں لیتا، اور وہ مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ دف پر سننا یہ حضور ہی کی خصوصیت تھی، یہ عام نہیں ہے۔ 2 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجائی گئی اور 2 دفعہ آپ نے سنا، تیسری دفعہ کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، تبع تابعین۔ لہذا یہ کہنا کہ حضور کے سامنے دف بجائی گئی، حضور کے سامنے دف پر آپ کی شان میں قصیدے پڑھے گئے، لہذا ہم بھی ایسے ہی کریں گے، تو یہ حضور کی خصوصیت میں شامل ہونا ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ایک تو دف حضور کے سامنے اس وقت بجی ہے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، تو آپ کے ننہالی رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے استقبال کے لیے پورا مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد کے لوگ ایک عظیم الشان جلوس کی شکل میں جمع ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے دف بجا بجا کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ دائی، یہ انہوں نے ربائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجا کر پڑھی اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اگر حضور کی خصوصیت نہیں تھی تو صحابہ بھی ایسا سنتے، تابعین بھی سنتے، علماء بھی سنتے۔ یا ایک دفعہ عید کا دن تھا، آپ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، چادر منہ پر اوڑھ رکھی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں شامل ہیں، ہماری روحانی ماں ہے، ماؤں سے بھی کہیں افضل ہے، تو 2 بچیاں عید کے دن دف بجا کر کوئی گیت گا رہی تھیں، اتنے میں حضرت عمر تشریف لے آئے، حضرت عمر نے ان بچیوں کو ڈانٹنے سے وہ بیچاری گھڑی کے اندر کونے میں جا کر چھپ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے، سن رہے تھے، آپ نے منہ مبارک کھولا، فرمایا عمر ان کو منع نہ کرو، یہ عید کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی منائی۔ دراصل بات یہ تھی کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی صاحبہ تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو سب سے ہی محبت تھی، لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ بہت بڑی عالمہ تھیں، بہت بڑی فاضلہ تھیں، بہت بڑی فقیہہ تھیں، حضور کی ہمراز تھیں، حضور کی دمساز تھیں، لہذا آپ ان کو خوش رکھنا چاہتے تھے، تو آپ نے تم ان کو فرمایا منع کر دیا کہ ان بچیوں کو گانے دو، آج عید کا دن ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا دل خوش ہو رہا ہے، ان کا دل خوش ہو رہا ہے تو میں بھی خوش ہو رہا ہوں، میں خوش ہو رہا ہوں تو میرا رب بھی خوش ہو رہا ہے، میرا رب بھی خوش ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور محلے کی لڑکیاں سہیلیاں آتی تھیں، وہ گڑیاں لے کر میرے پاس، اور ہم سب مل کر گڑیوں سے کھیلتے تھے۔ کبھی حضور آ جاتے تھے
وہ لڑکیاں بھاگ جاتی تھی، کونے خدرے میں چھپ جاتی تھی، حضور ان کو وہاں سے نکال کر عائشہ کے ساتھ پاس بٹھاتے، فرماتے کھیلو کھیلو۔ تو اصل مقصود یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش رہے، اس لیے کہ عائشہ صدیقہ کا مرتبہ حضور کی ازواج میں سب سے زیادہ ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی انتہائی مونس تھیں، لہٰذا یہ عام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے عام اجازت دے دی گئی تو ایک وقت ایسا آئے گا لوگ دب پر قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، اور عام نعت خوان بھی مجلسوں میں اسی طرح کرنا شروع کریں گے، مولویوں کی تقریریں بھی دب پر ہونا شروع ہو جائیں گی، تو ایک نئی بدعت شروع ہوگی، لہذا میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اسی لیے حضرت صاحب کی بڑا فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرتے تھے اور آپ کی سنت پر عمل کرتے تھے، لیکن حضور کی خصوصیات میں کبھی بھی شریک نہیں ہوتے تھے، یاد رکھیے۔ تو ان کے اتباع میں کوشش فرماتے ہیں، چنانچہ حضور علیہ السلام نے نماز کے لیے جب اپنی نالین مبارک اتاری تو صحابہ نے بھی اتار دی، حضور علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اتاری تو انہوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار دی، اس لیے کہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، نشست و برخاست، خورد و نوش، صورت و سیرت میں بہت زیادہ تفتیش اور تحقیق کا شغف رکھنے والے، تاکہ حضور کی پیروی کی پوری سعادت حاصل کر سکیں، اور خصوصیات میں وہ الگ رہتے تھے، ان کو نہیں اپناتے تھے کہ یہ خاص حضور ہی کی خصوصیت ہے، اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ بعض صحابہ کرام نے جب دنیا کو ترک کر دینے اور شب و روز عبادت کرنے کا تہیہ کر لیا تو حضور اکرم علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے، فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں رات بھر جاگا کروں گا، دن کو بھی جاگا کروں گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، فرمایا کوئی کہہ رہا ہے کہ میں افطار ہی نہیں کروں گا، لگاتار روزے رکھتا رہوں گا، فرمایا یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام نے جب ترک دنیا کرنے کی خواہش کی اور شب و روز عبادت کرنے کا تہیہ کر لیا تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، پر جو شخص میری سنت سے پھر جائے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یاد رکھو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنت نبوی کا اتباع بلا چنو چرا کرنا چاہیے اپنی عقل سے، اس میں تصرف کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد منقول پر ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول دین میں فرمایا ہے کہ دین میں اپنی عقل سے تصرف نہ کرو، اور یہ خیال نہ کرو کہ جو چیز بہتر اور مفید ہوگی وہ جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر زیادہ نفع بھی دے گی، کیونکہ تمہاری عقل اسرار الہی کا ادراک نہیں کر سکتی، ان کی حقیقت کو صرف قوت نبوی ہی پا سکتی ہے۔ لہذا تم اتباع نبوی کو لازم سمجھو، کیونکہ خاص باتیں ہر شخص کے قیاس سے نہیں معلوم ہو سکتی۔ خاص باتیں جو حضور کے لیے مخصوص ہیں ان میں جب انبیاء بھی شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو امتی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اسی کتاب میں سے ایک نعت آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے پیر و مرشد کو وہ نعت بڑی پسند تھی، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس کتاب میں وہ نعت حضور نے درج فرمائی ہے، اور اس کتاب کو اس نعت کے اندر رکھا ہے۔ پہلی ابتدا ہی نعت سے ہوتی ہے۔ جب مجھے حضور نے فرمایا کہ وہ نعت کتاب جمال رسول میں اسے شائع کروں گا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ میرے پیر و مرشد نے اس نعت کو پسند فرمایا اور اس کو اپنی کتاب لاجواب میں جگہ عطا فرمائی۔ پڑھیے درود شریف۔ کشف الصدى بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ۔ اے حبیب کبریا، اے منبع جود و
صفات اے حبیب کبریا اے منبع جود و صفات باعث تکوین عالم مرکز کل کائنات باعث تکوین عالم مرکز کل کائنات اے حبیب کبریا ہو گیا پیدا تیری خاطر نظام ہست و بود ہو گیا پیدا تیری توجہ فرمایا اور غور سے سنیے پڑھے لکھے لوگ محدود ہوں گے انشاءاللہ ہو گیا پیدا تیری خاطر نظام ہست و بود بارگاہ حق میں ہے مقبول کتنی تیری ذات بارگاہ حق میں ہے مقبول کتنی تیری ذات اے حبیب کبریا کیوں نہ سمجھیں کیوں نہ ہم سمجھے محبت کو تیری ایمان اصل کیوں نہ ہم سمجھے محبت کو تیری ایمان اصل ارے جب اسی ایک بات پر موقوف ہے اپنی نجات جب اسی ایک بات پر موقوف ہے اپنی نجات اے حبیب کبریا اے منبع جود و صفات شجاعت سے مراد 6 سمتیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ 6 سمتیں ہیں تو نہیں کچھ بھی نہیں تو ہے تو سب موجود ہے تو نہیں کچھ بھی نہیں تو ہے تو سب موجود ہے آقا تیرے ہی دم سے ہوا قائم نظام شش جہان تیرے ہی دم سے ہوا قائم نظام شش جہان اے حبیب کبریا اور جس کے منہ میں پڑ گیا ایک مرتبہ تیرا لعاب جس کے منہ میں پڑ گیا ایک مرتبہ تیرا لعاب ارے اس نے ٹکڑے کر دیا پیمانہ آب حیات اس نے ٹکڑے کر دیا پیمانہ آب حیات باعث تکوین عالم مرکز کل کائنات تو نے فرمایا ہو اللہ ہو احد دنیا میں جب لات و منات بت تھے خانہ کعبہ کے اندر یہ بڑے مشہور بت تھے لات اور منات تو نے فرمایا ہو اللہ ہو احد دنیا میں جب سر بسجدہ تیرے قدموں پر گرے لات و منات سر بسجدہ تیرے قدموں پر گرے لات و منات اے حبیب کبریا اے منبع جود و صفات ریزہ کی تیری بساط حسن کے شمس و قمر
شمس و قمر تیری دسترخوان حسن کے ریزہ چین ہے اللہ ریزہ چین تیری بساط حسن کے شمس و قمر اے مجسم نور حق اے مشعل کل کائنات اے مجسم نور حق اے مشعل کل کائنات باعث تکوین عالم مرکز کل کائنات آسیوں کو نازو ہو کیوں کرنا تیری ذات پر آسیوں کو نازو ہو کیوں کرنا تیری ذات پر آسیوں کو کیوں نہ ہو آسیوں کو نازو ہو کیوں کرنا تیری ذات پر مانی جائے گی تیری معاشر کے دن ہر ایک بڑا سو بجو کی کرم ہوگا مانی جائے گی تیری سبحان اللہ معاشر کے دن ہر ایک بات اے حبیب کبریا تیرے نور پاک سے زور مہر و ماں ہوئے کیسے ہوئے تیرے نور پاک سے زور مہر و ماں ہوئے حقا تیرے حسن لم یزل کی اس طرح نکلی زکات تیرے نور پاک سے زور مہر و ماں ہوئے تیرے حسن لم یزل کی اس طرح نکلی زکات مرجع خلق خدا ہے تیری ذات با صفا ہر شخص کی نگاہ یا رسول اللہ آپ کی طرف ہے ہر امتی کی نگاہ آپ ہی کی طرف ہے آپ ہی کے رحم و کرم کا انتظار ہے مرجع خلق خدا ہے تیری ذات با صفا اور یاد دل حضی پر بھی نگاہ التفات اور یاد دل حضی پر بھی نگاہ التفات اے حبیب کبریا اے منبع جود و صفات باعث تکوین عالم مرکز کل کائنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.